مرحوم ماسٹر امین الدین خان جو علی گڑھ کے تھے، بخشی کا اعلیٰ منڈر کالج میں ٹیچر تھے، ساری زندگی انہوں نے یہاں کی خدمت کی۔ مرحوم ماجد علی جو ہمارے والد تھے، اور دیگر افراد جن لوگوں نے بامشقت محنت کر کے، ایک طرح سے دیکھا جائے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے، اس طرح سے محنت کر کے، مہنگائی کا زمانہ 50 سال بیشتر کے بعد آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایک چیز، ایک ایک اینٹ کتنی مہنگی ہوگی، اور کس طرح سے لوگوں نے تعاون کر کے لوگوں سے ان کی حق حلال کا پیسہ مانگ کر اس مسجد کا تعمیر کی، سنگ بنیاد رکھی۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں 15-16 سال کا ہوا کرتا تھا، تو تکیہ جو مسجد ہے وہاں تراویح پڑھنے جاتے تھے۔ وہ بھی پرانی بنی تھی، اب تو نئی بن گئی ہے۔ دھیرے دھیرے جب سنگ بنیاد برگدی میں رکھی گئی تو ماشاءاللہ آج آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ 3 مالے کی مسجد آپ کے سامنے بن کے تیار ہے، اور جمعے میں وہ 3 مالے بن جاتے ہیں، فل ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ انہیں باہر قطار میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، باہر ان کے لیے سب لگائی جاتی ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یا کسی ایک آدمی کے تعاون سے اتنی بڑی مسجد آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہے۔ اس میں سب کا خون پسینہ اور حق حلال کی کمائی، چاہے کسی نے 1 روپیہ دیا ہو یا کسی نے 1000 روپیہ دیا ہو، وہ اتنے ہی ثواب کے حقدار ہیں جتنا 1000 روپیہ دینے والا یا 1 روپیہ دینے والا۔ وہ اپنی قسم و حیثیت، جتنی اس کی طاقت تھی جو اللہ کے نام میں وہ خرچ کر سکتا تھا، اس نے دیا، اور پورے گاؤں کا، پورے جوار کا، سب کا تعاون رہا۔ ماشاءاللہ سے آج آپ کے سامنے مسجد کھڑی۔ یہ بھیڑ دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی اتنے لوگ جمعے میں ہوا کرتے تھے۔ آج ماشاءاللہ سے تراویح سننے کے لیے آپ کے سامنے سب لوگ ہیں۔ پچھلے 4 سال سے مستقل عالی جناب عزت مآب مفتی اور عالم محمد کاظم صاحب جو رامپور کے رہنے والے ہیں، وہاں سے ہماری دعوت پر، کمیٹی کی دعوت پر تراویح سنانے آتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا لگتا ہے، آپ تصور کریے کہ 15 دن آج ہو گئے آپ کو تراویح سنتے ہوئے، ایسی نایاب تراویح، قرآن پڑھنے والا، رواں، کہیں پر ایک لفظ بھی بھولا نہیں، رکوع سجدے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی دقت نہیں، اور لگاتار آپ حضرات تراویح آپ لوگوں نے سنا، اور یہ سنت بھی ہے۔ ہر مسلمان کو ایک سال میں اس مبارک مہینے میں قرآن کا سننا واجب اور لازم بھی ہے۔ جو لوگ لگاتار تراویح سننے آئے وہ تو مبارکباد کے مستحق ہی ہیں۔ جو لوگ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ پاک انہیں یہ توفیق دے، انہیں یہ قوت دے، انہیں یہ تربیت دے کہ آئندہ سال وہ سارے کے سارے لوگ جو محروم ہو گئے تراویح سننے سے، وہ تشریف لائیں اور سنیں۔ ہمارے امام صاحب حافظ شاداب صاحب، ماشاءاللہ سے انہوں نے جب سے امامت سنبھالی ہے
جن کا بھی کردار اور ان کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے لوگوں کو ماشاء اللہ سے بہت پسند آ رہا ہے، خاص طور سے جمعے کی تقریب۔ قاری عبدالرشید صاحب، قاری لیاقت صاحب، ان دونوں کا تعاون، ان دونوں کی محنت، ان دونوں کی مشقت اتنی زیادہ ہے کہ میرے پاس کوئی لفظ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قاری لیاقت صاحب، قاری عبدالرشید صاحب نے ان سے پنچیس کا تھوڑا سا اس مسجد میں کام کیا، نہ امام کی حیثیت سے کام کیا، نہ کوئی مدرس کی حیثیت سے کام کیا، بلکہ ان کی چاہت، ان کی لگن کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مسجد کی ساری ذمہ داری یہی لوگوں کو ہے۔ ماشاءاللہ سے اللہ ان کو اور ترقی دے اور ان کی قربا خاندان میں ان کی کمائی کی دنیا رات چوڑی ہو۔ اللہ پاک جو یہ ان کی جائز تمنائیں ہیں وہ پوری فرمائے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، یہ کمیٹی کا ایک فیصلہ ہے چھوٹا سا اور ہونا بھی چاہیے، لازمی بھی ہے، جن لوگوں نے مسجد میں تعاون کیا یا جن لوگوں نے مدد کی کمیٹی کی، چاہے وہ قبرستان کی کمیٹی ہو، چاہے وہ مدرسے کی کمیٹی ہو، اور چاہے وہ مسجد کی کمیٹی ہو، سب تینوں کمیٹیاں الگ الگ ہیں، لیکن جب تینوں کمیٹیوں کو ایک کیا جاتا ہے تو وہ یہی ایک رمضان کا مہینہ ہے جو تینوں کمیٹیاں ایک ساتھ مل کر کے کام کرتی ہیں، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری مسجد میں جو ترقیات ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن جوار میں مسجدیں بہت سے بڑھا دیا ہے کہ چندار کوڑر میں 2 مسجدیں، نگواموں میں، اکروہی میں ہے، ماشاءاللہ سب بڑا بڑا میں بھی ہو رہی ہے، بسری پور میں ہے، لگیا پر ہے۔ جتنی بھیڑ، جتنے نمازی یہاں اکٹھا ہو گئے ہیں، جن کا ہم نے نام لیا ہے، وہاں اتنے لوگ اکٹھا نہیں ہو پاتے۔ یہاں تک تکیہ کی مسجد کا سوال ہے، لکھن سے پانی وہ عام ضرورت ہے، ظاہر سے بات ہے کہ اس میں مسافر بھی لے کر نکل رہا ہے، تو جمعہ نہ چھوٹے، اس لیے وہ انتظار کر لینا ہے کہ وہ جمعہ پڑھ لے تب آگے بڑھے۔ ابھی ایک معاملہ ہمارے سامنے اور پیش نظر آیا جس میں یہ کہا گیا کہ دونوں مسجدوں کا، تقیہ کی مسجد کا اور اس بغدی کی مسجد کے جمعے کا وقت ایک ہی ہے، 1:15 بجے یہاں بھی قریب تقریباً ہوتی ہے اور 1:15 بجے کے قریب وہاں بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے وہاں تو وہ بے تحاشا بھاگتے ہیں کہ جمعہ مل جائے ہم کو، یہاں آتے تو پتہ چلا کہ یہاں بھی نماز ہو گئی، تو وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ سرکاری جو کرمچاری ہے، جو امپلائی ہے، ان کا لنچ پیریڈ 1 بجے سے 2 بجے کے بیچ میں ہے، تو اس بیچ میں جمعے کے دن وہ لوگ یہ بھی تیاری کر کے آتے ہیں کہ ہم کو جمعہ پڑھنا ہے، لیکن دونوں کا ٹائم ایک ہی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سے دقت و دشواری آ رہی ہے۔ ہم بات کریں گے تقیہ کی مسجد کمیٹی کے عہدیداران سے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو 10-5 منٹ آگے پیچھے کر لیں، اگر وہ ہماری بات سے سہمت ہو گئے، ایگری کر گئے تو ہماری مسجد کا ٹائم جمعے کا وہی رہے گا۔ اگر انہوں نے کوئی مجبوری بتائی یا کوئی اور دشواری بتائی تو ہم لوگ ایک کمیٹی کی میٹنگ کر کے یہ طے کریں گے کہ 10-15 منٹ جمعے کا وقت اس مسجد میں آگے پیچھے کر لیا جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے جمعے کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ ابھی ایک طرح سے ریزولوشن
लोगों ने हमसे कहा तो इस पर बिना बातचीत किए हुए इस पर कोई फैसला लेना भी मुनासिब नहीं है। मैं रमजान के अंदर ही अंदर उनकी कमेटी से बात करके जैसा होगा बाकायदा जुमे में ऐलान करके वो फैसला किया जाएगा कि जिससे सभी नमाजियों को, सभी जितने मोमिन हैं सबको पता चल जाए कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये लिस्ट हमारे हाथ में है। बड़ी ख्वाहिश है